اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جانثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا کہ جانثار تھے اور فرما بردار۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ مکرمہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادے کو تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بیچتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے۔ بھاگا ہوا مدینہ طیبہ آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے.